کبھی سوچا آپ نے؟ آپ جب اپنی سہیلیوں کو جو غیر مسیحی ہیں اپنے گھر میں لے کر آتی ہیں، یا آپ کے بھائی اپنے دوستوں کو گھر میں لے کر آتے ہیں، تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے غیر مسلم دوستوں کے رشتے بھی ہماری ہی طرح بن گئے ہیں، ہماری بہنیں ان کی بہنیں، ہماری ماں ان کی ماں، ہم ان کو باہر بٹھانے کی بجائے، بیٹھک میں بٹھانے کی بجائے، باہر ملنے کی بجائے ہم کہتے کوئی بات نہیں، اندر آ جا یار، تیرا اپنا ہی گھر ہے۔ لیکن یاد رکھیں وہ اس ماحول سے آئے ہیں جہاں باپ بھی جوان ہونے کے بعد اپنی بیٹی کے بستر پر نہیں بیٹھتا۔ وہ اس ماحول سے آئے ہیں جہاں غیر محرم کو کبھی بھی اپنا چہرہ نہیں دکھایا جاتا۔ ان کی بہنیں جب آپ جاتے ہیں میل تو آپ کو باہر تک رکھا جاتا ہے، پانی بھی آپ کو باہر لا کر پلایا جاتا ہے، آپ کو گھر کے اندر نہیں بٹھایا جاتا۔ کچھ یہ کہ بہت دور ہے کہ آپ ان کی بیٹیوں کو، ان کی ماں تک کو بے نقاب دیکھیں۔ لیکن جب آپ کی بہنیں اپنی سہیلیوں کے گھر جاتی ہیں، غیر مسیحوں کے گھر، تو ان کے بھائی ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے مذاق چل رہے ہوتے ہیں آپس میں، اور 80% غیر مسلم، غیر مسیحی جو سہیلیاں ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہماری مسیحی سہیلیوں کی دوستی ہمارے بھائیوں اور ہمارے کزنز کے ساتھ ہو جائے۔ اور اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ پھر پروگرام کیے جاتے ہیں کہ اگر جی آپ کو کسی غیر مسیحی سے محبت ہو جائے تو آپ کے گھر والے مان جائیں گے، اور پھر ان کو سنایا جاتا ہے کہ ہم اہل کتاب ہیں، اس لیے اہل کتاب جو یہودی اور مسیحی ہیں ان کی لڑکیوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ نہیں، لڑکیوں کے ساتھ ہمارے رشتے جائز ہیں۔ اور اس بنا پر چونکہ ہم اپنی بیٹیوں کو خدا کے کلام کی گہرائی سے واقف نہیں کرواتے، ہم ان کو آزادی کا درس دیتے ہیں، ہم انہیں لبرل ازم پڑھا دیتے ہیں، اس لیے ہماری بیٹیوں کے نزدیک یہ کسی طرح کی کوئی مسئلے مسائل نہیں ہیں کہ وہ کسی غیر مسیحی سے شادی کر لیں۔ وہ کہتے ہیں جی محبت ہی مذہب ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں، یہ شادیاں ساری زندگی کے لیے ہماری بیٹیوں کے لیے عذاب بن جاتی ہیں۔ وہ کبھی بھی اس معیار پر نہیں لائی جاتی، نہ سمجھی جاتی ہیں جو ان کی اپنی بیٹیوں کا معیار ہے۔ رہتی وہ چوڑی ہیں ساری عمر۔ ان کے بچے آزاد نہیں ہوتے کہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ مسیحی مذہب اختیار کریں یا مسلم ہو جائیں۔ اگر ان کا شوہر جو ہے وہ مسلمان ہے اور وہ اتنے کھلے ذہن کا کہ وہ کہتا ہے جی تو چرچ بھی جا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن جب بچوں کی بات آتی ہے تو بچوں کے لیے وہ کہتا ہے یہ مسلمان ہیں اور مسلمان لڑکیوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ یہ شادی کریں گے۔ کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، ان کے مامے کا بیٹا بڑا خوبصورت ہے، کرسچن ہے تو کیا ہوا، میں نے بھی تو کرسچن لڑکی کے ساتھ شادی کی ہے، اپنی بیٹی اس کو دے دیں۔ کبھی ہوا؟ کبھی نہیں ہوتا۔ اس لیے خدا کا پاک کلام بہت واضح ہے، نہ خدا کے ایمان پر جو نہیں ہیں، جو یہوہ الوہیم کو نہیں مانتے اپنے خدا کے طور پر، نہ ان کو اپنی بیٹیاں دینا اور نہ ان کی بیٹیاں لینا۔ اور نیا عہد نامہ کہتا ہے نہ ہموار جوئے میں نہ جو، تو مسیح کا بلیال کے ساتھ کیا واسطہ؟ اس سے صاف پاک کلام کیا بتائے گا؟ بنت صیون، ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے کیوں شفا نہیں پاتے؟ امید پوری بائبل میں موجود ہے، کیوں شفا نہیں پاتے؟ اس لیے کہ خدا کا پاک کلام انہیں سکھایا نہیں جاتا۔
اور اگر بدقسمتی سے سکھانے والے آ ہی گئے ہیں تو پلپٹ سے سچائی جا چکی ہے. آزاد خیالی در آئی ہے چرچ کے اندر. اگر میری ان باتوں پر کوئی مجھے آرتھوڈاکس کہتا ہے، بنیاد پرست کہتا ہے، تو میں ہوں. کیونکہ اگر خدا کا پاک کلام کہیں پر مجھے بنیاد پر کھڑے ہونے کے لیے کہتا ہے تو میں خوشی کے ساتھ کھڑا ہوں. اس لیے کہ میں اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو خدا کے کلام کے خلاف چلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. خدا کا پاک کلام بہت واضح ہے. وہ جو 7 ستارے ہاتھوں میں لیے ہوئے، وہ صرف کلیسیا میں نہیں چلتا. 7 ستارے کلیسیاؤں کے نگہبان ہیں. خدا انہیں بھی اپنے ہاتھوں میں رکھنا چاہتا ہے، وہ اس کے ہاتھوں میں ہے. اور اگر عدم معرفت کی وجہ سے لوگ ہلاک ہوتے ہیں تو یہ اس وجہ سے ہے کہ کاہن اپنا کام کرتے وقت ٹھیک راستے پر نہیں چلتے. بائبل منع کرتی ہے قربت کے رشتہ داروں میں شادیاں نہ کرو. ہمارے تایا چاچا اس کی بیٹیوں کے ساتھ شادی کرنے کے لیے مجھے نہیں پتا کن بنیادوں پر خدا کے خادم جو ہیں وہ کہلاتے ہیں اور نکاح کر دیتے ہیں. میں کھلا چیلنج دینے کے لیے تیار ہوں ایسے لوگوں کو. آئیے میرے پاس، ہم بات کریں اس پر. خدا کا پاک کلام بہت واضح ہے. اگر رشتوں کی کوئی تفصیل دی ہوئی ہے تو چلیں. آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ آج جو ہے وہ نافذ العمل نہیں رہا تو ایک آیت اور بھی دیکھ لیجئے جہاں لکھا ہے میں شریعت کو مکمل کرنے آیا ہوں، مٹانے نہیں آیا. یہودی ہوتے ہوئے یسوع مسیح شریعت کو مانتے تھے، شریعت پر عمل کرتے تھے، شریعت سے باہر نہیں جاتے تھے. اور انہوں نے یہی کچھ کہا، مجھ سے سیکھو، جو میں کرتا ہوں وہ کرو، جو میں کہتا ہوں وہ کرو. کہیں بھی یسوع المسیح نے خدا کے کلام سے باہر ہو کر بات نہیں کی. آئیے خدا کا پاک کلام جو امید ہمیں دیتا ہے اس امید پر چلیں. لکھا ہے تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے.